اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آج ہم شروع کر رہے ہیں تیسری چیز، اور وہ ہے کیفیت الوضوء اور اس کے فروض، کتنے اس میں واجب چیزیں ہیں وہ اس کو بیان کرنا ہے. یہ تھا رکن ثانی طہارت مائیہ کے بیان میں، اور اس میں 3 فصلیں تھیں. پہلی فصل ان احداث کے بارے میں تھی کہ جو سبب بنتے ہیں وضو کا، اور دوسری فصل تھی احکام خلوت کے بارے میں، اور تیسری آج ہم جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں کس چیز کے بارے میں؟ کیفیت الوضوء. فی کیفیت الوضوء، وضو کی کیفیت کے بارے میں. کہہ رہے ہیں کیفیت وضو یعنی وضو کیسے کی جاتی ہے، وہ فروض ہو، اس میں کتنی چیزیں مثلا فرض ہیں، فروض ہو 5 اور 5 اس میں فرائض ہیں، یعنی 5 چیزیں وضو میں ضروری ہیں. نمبر 1 الاول النیہ، سب سے پہلے نیت کی جائے گی. الاول النیہ، سب سے پہلے وضو میں نیت کی جائے گی. اگر نیت نہیں ہے تو وضو نہیں ہوگا، یعنی خالی منہ ہاتھ دھونا یا مسح کرنے سے وضو نہیں ہوتی، بلکہ سب سے پہلی چیز اس میں نیت ہے. اب سوال یہ ہے کہ نیت کیا ہے، نیت کسے کہتے ہیں، نیت کیا ہوتی ہے؟ کہہ رہے ہیں واہیا یعنی النیہ، واہیا ارادتو، یہ ارادہ ہے، تفعلو جو کیا جاتا ہے بالقلب، دل میں. نیت کیا ہے؟ ایک ارادہ ہے دل میں کیا جاتا ہے. نیت کیا ہے؟ وہ ایک ارادہ ہے جو دل میں کیا جاتا ہے، یعنی نیت زبان سے نہیں ہوتی، نیت بلکہ دل سے ہوتی ہے. نیت دل میں کی جاتی ہے، دل میں ارادہ کرنا، کسی چیز کے بارے میں سوچنا، ارادہ کرنا، یہ نیت ہے. وَكَيْفِيَتُهَا، اب کیفیت نیت کیا ہے تو بتا دیا، نیت کیا ہے تو بتا دیا کہ دل میں ارادہ کرنا. اب خود کیفیت نیت کیا ہے بتا رہے ہیں کہ وَكَيْفِيَتُهَا، اور کیفیت نیت أَن يَنْوِي الْوُجُوبَ بِالنَّدْبِ، یہ کہ انسان نیت کرے واجب کی یا ندب کی، یعنی اگر واجب ہے تو واجب کے بارے میں ارادہ کرے دل میں، اور ندب ہے یعنی مستحب ہے تو پھر مستحب کا ارادہ کرے دل میں. کیفیت کیا ہے؟ أَن يَنْوِي الْوُجُوبَ بِالنَّدْبِ، وجوب اور ندب کا دل میں ارادہ کرے. ندب یعنی مستحب. والقربہ، مین چیز ہے قربت، قربت بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. وضو کس لیے کر رہے ہو؟ اللہ کی قربت کے لیے، اللہ کے تقرب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی شے ہے، اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. اگر کسی انسان نے اللہ کی رضا حاصل کر لی تو گویا اس نے سب کچھ حاصل کر لیا. کسی انسان نے اللہ کا تقرب حاصل کر لیا تو گویا اس نے سب کچھ حاصل کر لیا. اور جس نے اللہ کی رضا حاصل نہیں کی اس نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. جیسے کہ مولا امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں بھی فرماتے ہیں الہی ماذا فقد من وجدکا فماذا وجد من فقدکا، اے میرے پاک پروردگار اس نے کیا پا لیا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا کھو دیا جس نے تجھے پا لیا. یعنی اللہ کی رضا اور اللہ کی قربت سب سے بہترین چیز ہے
اگر کسی کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے تب اسے کسی شے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ اس کے لیے حاضر ہے، سب کچھ اس کے لیے ادنا ہے، کمزور ہے، اس کو اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے اور بہترین چیز ہے اور اہم چیز ہے۔ لہذا اللہ کی رضا کے لیے کام ہونا چاہیے، اللہ کی قربت کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ ما کان للہ ینمو، جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ اس میں نمو ہوتا ہے، بڑھتا ہے، پائیدار ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، قوی ہوتا ہے اور وہ پھیلتا ہے، بڑھتا ہے، باقی رہتا ہے۔ کہہ رہے ہیں وَهَلْ يَجِبُ نِيَّةُ رَفْعِ الْحَدَثِ، کیا واجب ہے رفع حدث کی نیت کرنا؟ کیا واجب ہے؟ او استباحت شیء مما یشترط فیہ الطہارہ، یا مباح کرنا اس چیز کا جس میں طہارت شرط ہے، یعنی کیا رفع حدث کی نیت کرنا واجب ہے یا اس چیز کو مباح کرنا ہے جس میں طہارت شرط ہے؟ یعنی طہارت شرط ہے نماز میں، اب آپ نماز کے لیے مثلا وضو کر رہے ہیں تاکہ نماز ہماری صحیح ہو جائے، مباح ہو جائے، صحیح ہو جائے، کس لیے کر رہے ہیں وضو؟ نماز کے لیے۔ کہہ رہے ہیں کہ کیا رفع حدث کے لیے نیت کرنا واجب ہے یا ان چیزوں کے لیے کہ جن میں طہارت شرط ہے ان کو مباح کرنے کے لیے؟ کہہ رہے الازہر انہ لا یجب، اظہر کیا ہے، قول ظاہر کیا ہے کہ واجب نہیں ہے۔ ولا تعتبر النیہ فی طہارت الثیاب، اچھا یہ جو طہارت ہے مثلا کپڑوں بھی پاک کرنا، پاک کرنا ہے، کہہ رہے اس میں نیت کی شرط نہیں۔ اگر آپ کا کپڑا نجس ہو گیا اور آپ کسی حوض کے قریب سے گزرے یا دریا کے قریب سے گزرے اور آپ نے گرمی محسوس کی، آپ کو گرمی محسوس ہوئی، آپ نے سوچا کہ جو ہے چلے بھائی دریا بہہ رہا ہے، کوئی حساب نہیں ہے اس کا، چلیے اس سے استفادہ کر لیتے ہیں۔ آپ کپڑوں سمیت آپ نے غوطہ لگا دیا نہر میں، صحیح، یا بڑی حوض میں، کس نیت سے لگایا؟ کیا سوچ کے کہ گرمی ہو رہی ہے، کپڑے سمیت آپ نے غوطہ لگا دیا۔ بعد میں آپ کو یاد آیا کہ میرے کپڑے تو نجس بھی تھے، تو اب یہ آپ کے کپڑے پاک ہوئے یا نہیں ہوئے؟ پاک ہو گئے، کیوں؟ اس میں ہوئے باہر آ گیا، اس سے بحث نہیں ہے، یعنی نہا کے باہر آ گیا، اپنے کپڑے سمیت غوطہ لگایا، باہر آ گیا، اب یاد آیا کہ میرے کپڑے نجس تھے، تو کیا اسے پاک کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، بلکہ وہ پاک ہو گئے کیونکہ اس میں نیت کی شرط نہیں ہے۔ بھلے کہہ رہے ہیں کہ وَلَا يُعْتَبَرُ النِّيَّةُ فِي طَہَارَةِ الثِّيَابِ، طہارت ثیاب میں نیت شرط نہیں ہے۔ اگر آپ بغیر نیت کے بھی پانی میں ڈال دے کپڑوں کو اور عین نجاست برطرف ہو جائے اور وہاں آب کثیر ہو یعنی تو پاک ہو جائے گا، نیت کی شرط نہیں ہے۔ وَلَا غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَقْصُدُ بِهِ رَفْعُ الْخَبَثِ، اور نہ ہی اس کے علاوہ طہارت ثیاب ہی نہیں بلکہ جہاں جہاں بھی رفع خبث کیا جاتا ہے وہاں نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاتھ پہ نجاست لگ جائے آپ نے یا جسم پہ نجاست لگ جائے، آپ نے سوچا نہا لیا جائے، گرمی ہو رہی ہے، آپ نے پانی میں غوطہ لگا دیا کثیر پانی میں، آب کثیر میں، بعد میں آپ کو یاد ہے میرے تو ہاتھ پیر نجس تھے مثلا، یہ میرا جسم نجس تھا، کوئی بات نہیں، پاک ہو گیا۔ کہہ رہے کہ وَلَا تُعْتَبَرُ النِّيَّةُ فِي طَہَارَةِ الثِّيَابِ، کپڑوں کو پاک کرنے میں نیت کا اعتبار نہیں ہے۔ وَلَا غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَقْصُدُ بِهِ رَفْعُ الْخَبَثِ، اور نہ ہی کپڑوں کے علاوہ اور دوسری چیزوں میں جہاں رفع خبث کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ وَلَوْ ضَمَّ إِلَىٰ نِيَّةِ التَّقَرُّبِ إِرَادَةُ التَّبَرُّدِ، اور اگر مل جائے نیت تقرب سے ارادہ تبرد، یعنی نیت تقرب بھی ہے اور ارادہ تبرد بھی ہے، کیا ہے کہ وہ وضو کرتے ہیں، وضو کر لیتے ہیں، گرمی ہو رہی ہے اللہ کی قربت کے لیے، یعنی بجائے سے ہم ہاتھ دھوئیں ہم وضو کر لیتے ہیں تاکہ اللہ بھی خوش ہو جائے، تو دو ارادے ہو گئے نا، ایک ارادہ ہوا
گرمی تبرج کا یعنی ٹھنڈک لینے کا، اور ایک ارادہ ہوا اللہ کے تقرب کا. تو کہہ رہے ہیں کہ او غیر ذالک کا، یا اس کے علاوہ کوئی مثلا اس طرح کی کوئی بات ہے، کانت طہارتہ مجزیہ، اس کی طہارت کافی ہے، یعنی قبول ہے، قبول ہے. اللہ رحمان و رحیم ہے، غفور و غفار ہے، اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے، کریم ہے، اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے، وہ رحمان و رحیم ہے. دیکھو نیت میں تقرب کے ساتھ تبرد بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، اللہ اپنے بندے کی اس نیت کو اور اس ارادے کو، اس عمل کو قبول فرمائے گا کہ ٹھیک ہے آپ اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ یعنی انسان یہ ارادہ کرے کہ گرمی ہو رہی ہے، بھائی منہ ہاتھ دھو لے جائے، پھر اسے کہہ رہے ہیں منہ ہاتھ کیا دھونا، اللہ کو راضی کرو نا، اللہ کو خوش کرو، لہٰذا اللہ کی قربت کی نیت کر کے وضو کر لیتے ہیں، لہٰذا وضو کر لیے اللہ کی قربت کے ارادے سے، نیت کے ارادے سے، اللہ کی قربت و تقرب کے ارادے سے. کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کافی ہے، یہ بھی اللہ قبول فرمائے گا. اب کہہ رہے ہیں کہ نیت کا وقت کیا ہے؟ جی نیت کا وقت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ نیت کا وقت وقت النیہ، نیت آپ کب کریں گے؟ کہہ رہے ہیں کہ وقت النیہ عند غسل الکفین، کب نیت کریں گے آپ؟ دونوں ہاتھوں کو دھوتے ہوئے، یعنی دھونے سے پہلے. صحیح، سب سے پہلے تو نیت ہی ہوگی، آپ وضو کے لیے بیٹھے سب سے پہلے نیت آپ کریں گے. وَتَتَضَيَّقُ عِنْدَ غَسْلِ الْوَجْهِ، کہہ رہے ہیں کہ یہ تو وقت اس کا بہت مناسب ہے، یعنی وقت جو ہے وہ ضرور مناسب ہے کہ آپ کب کریں نیت؟ جب آپ دونوں ہاتھوں کو دھو رہے ہیں اس سے پہلے آپ نیت کر لیجیے، یا اس وقت کر لیجیے. وَتَتَضَيَّقُ، اور مزیق ہو جاتا ہے نیت کا وقت کب؟ عِنْدَ غَسْلِ الْوَجْهِ، چہرہ دھوتے وقت. آپ چہرہ دھونا چاہ رہے ہیں اور اب نیت کریں آپ جو ہے مثلا، تو یہ نیت کا تنگ وقت ہے، یعنی آپ پہلے کیجیے ہو جائے گی. کیا ہے نا اکثریت تو جو کہہ رہے ہیں کہ اس کا وقت ہے ہاتھوں کو دھوتے وقت، اور اس کا تنگ وقت ہے کب؟ جب چہرہ دھو رہا ہو انسان، یعنی نیت آپ پہلے کیجیے. وَيَجِبُ اسْتِدَامَةُ حُكْمِهَا إِلَى الْفَرَاغِ، اور واجب ہے کہ آپ نیت پر آخر تک باقی رہیں، فراغ تک، جب تک آپ فارغ ہوں، جب تک وضو مکمل ہو جائے اس وقت تک آپ اس نیت پر باقی رہیں. یعنی آپ کی نیت آخر تک من البدایہ للنہایہ ہونی چاہیے، یعنی شروع سے لے کر آخر تک استقامت ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ بیچ میں آپ نیت بدل دیں، بلکہ نیت پر آخر تک باقی رہنا ضروری ہے. نکتفی علی هذا المقدار، باقی غداً سیجی انشاءاللہ. والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.